اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا ارشاد مبارکہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی بد کردار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ کسی شر میں مبتلا ہو جاؤ، بعد میں جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے تو تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ محترم سامعین، آج کی آیت مبارکہ کو لازمی سنیے گا اور مکمل سنیں، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں آج کل کے جو جھگڑے اور فساد ہے وہ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو جس کا نام ولید بن عقبہ تھا، کسی بستی میں زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا۔ اب جب اس بستی والوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بندہ، ایک وفد اور ایک فرد جو ہے وہ ہماری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم سے زکوٰۃ کا مال لے سکیں، تو بڑے خوش ہو گئے اور وہ اپنی بستی سے باہر نکل کر اس شخص کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جو ولید بن عقبہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس کی زمانہ جاہلیت میں اس بستی والوں کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی رنجش تھی۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا کہ لوگ تو باہر سارے کھڑے بستی اپنی سے، تو اس کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے تو نہ نکلے ہو، اس لیے اس نے دوڑ کر واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ سے منکر ہو گئے اور وہ مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس بات کی تحقیق کر لو کہ کیا واقعاً ایسا ہوا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وفد خفیہ طور پر اس بستی کی طرف بھیجا اور اسے خصوصی طور پر یہ حکم دیا کہ پہلے وہاں پر جا کر دیکھو کہ اگر اذانیں ہو رہی ہو اور وہاں پر لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے ہو تو پھر ان پر کوئی حملہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو جب وہ وفد اس بستی کی طرف آیا اور انہوں نے غور سے دیکھا تو وہاں پر اذانیں بھی ہو رہی ہے اور وہاں پر لوگ نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں، اور ایک دن کے بعد وہ وفد خود چل کر، وہ بستی والے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مال زکوٰۃ بھی پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے کہ کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے ہم سے کہ آپ نے اپنا قاصد واپس ہم سے بلا لیا، اس لیے ہم خود آئے اور اپنا مال زکوٰۃ جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو تب جا کے آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایمان والو، اگر کوئی غلط آدمی آپ لوگوں کو کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کرو۔ یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لحاظ سے یا جنگ کی نیت سے جو ہے وہ فوج بھیجتے، صحابہ کو بھیجتے، اور بعد میں پتہ چلتا کہ یہ لوگ تو مسلمان ہیں، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ باقی بچتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مؤمنین کو یہ حکم دیا گیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کرو اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی چل رہا ہے، ہمیں کوئی کہہ دے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، بس ہم اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے، بس فوراً یا لڑائی جھگڑا مول لیتے ہیں یا پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ نہیں، پہلے اچھی طرح تحقیق کرو، معاملات کے تہہ تک پہنچو، اس کے بعد پھر جو قدم اٹھانا ہے وہ اٹھا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔